یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل، یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل، یہ آخری جنگ ہے اقصی کی، اب مٹ کے رہے گا اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں شارع فیصل پر۔ آج جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ رحیم الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ یہاں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور عوام کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ آج آپ غزہ ملین مارچ میں آئے ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ فلسطینی بھائیوں کے لیے جان حاضر ہے، جو وہاں ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کے لیے نکلے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ ہم ان کے حمایتی ہیں اور ہم تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو۔ ہم فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم غزہ کے بہن بھائی شہید جو ہوئے ہیں ان کے لیے ہم پرجوڑ جو ہے نا احتجاج کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے، یہ آنا ہمارا قبول فرمائے، تاکہ ہم کافروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک ہیں اور غزہ اور فلسطین والوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اہل فلسطین اس وقت جس طرح کے حالات کا شکار ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ایک لہر تو بن گئی ہے۔ پوری دنیا کے نوجوان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ خود مغربی اقوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق اپنی ہی ریاستوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اسرائیل ایک درندہ بن کر انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے، اور پناہ گزین کیمپوں پہ بھی جس طرح وہ میزائل برسا رہا ہے اور جس طرح وہاں پر آگ لگا رہا ہے، انسانوں کو جھلسا رہا ہے، شاید تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ہوں گی۔ حماس نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ حماس کی کیا طاقت ہے اسرائیل کے مقابلے میں؟ 1 اور 1 لاکھ کا تناسب بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی پشتیبانی حاصل ہے۔ اسرائیل کے انٹیلیجنس دنیا کی ٹاپ کی انٹیلیجنس، اس کا جو نیٹ ورک ہے میزائل کنٹرول کا، وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، ان کے پاس سب کچھ موجود۔ لیکن حماس کی ابابیلوں نے جب 7 اکتوبر کو منظم طریقے سے اسرائیل پہ حملہ کیا تو اسرائیل کو شکست فاش ہو گئی، اسرائیل کی فوج ہار گئی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہار گئی، ان کی انٹیلیجنس ہار گئی، ان کے آئرن ڈوم ہار گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ لیکن یہ شکست اس کی ہزیمت سے بچنے کے لیے انہوں نے حماس کے خلاف جب کارروائی کی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ کیسے حماس کے نوجوان ہیں؟ یہ لوگوں کو آپس میں فرقوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ ان کے ہاں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا، ان کے ہاں کوئی سلفی مقلد غیر مقلد نہیں ہوتا۔ ایمان کی بنیاد پر سب کو ایک کرتے ہیں، نوجوانوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کراچی کے لوگوں، تم نے ایک صحیح ٹریک کو طے کیا ہے۔ تم جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، تم نے ووٹ جماعت اسلامی کو دیا ہے، تم نے سپورٹ جماعت اسلامی کو کی ہے، تم احتجاج جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کرتے ہو۔ اگلی کال کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم ایک بڑی کال آپ کو غزہ کے حوالے سے بھی آئندہ چند دنوں میں دیں گے۔ بائیکاٹ کی اس مہم کو جاری رکھیں، نوجوانوں کو آمادہ اور تیار کرتے رکھیں، اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پیغام کو وسیع کیجئے، اور حماس کی طرح نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے، اور ایک لڑی میں پرو کر جد و جہد کیجئے۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کبھی جد و جہد آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ غزہ ملین مارچ میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ ہمارے جذبات جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے اپنا، یعنی کہ جسم ہمارا تو بس چلتا ہے کہ کیا نام ہے کہ ان کے لیے جو اسٹارٹ کیا جائے، ہماری حکومت جو ہے وہ
اس وقت بالکل جو ہے وہ کوئی یعنی کہ مسلم حکمران جو ہے ان کے لیے اس آواز نہیں اٹھا رہے. اب ہمارا تو جذبات یہ کہ ان کے لیے جو ہے جہاد کا اعلان کیا جائے, بلکہ صحیح ہے نا, کھلم یعنی کہ بالکل بڑی طریقے سے. اور ان مظلوم مسلمان مر رہے ہیں, بالکل کسی کو یعنی کہ کوئی یعنی کہ جو ہے وہ اس وقت جو مسلم ممالک جو ہے سارے کے سارے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے جماعت اسلامی جو ہے ان لوگوں کی پشت پرائی کے لیے کھڑی ہو جائے اور ان کی حمایت کرے اور انہیں حوصلہ دے. حقیقتاً تو حوصلہ ان کا بہت بلند ہے, ہمیں ان سے حوصلہ پکڑنا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ, کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان کی حمایت میں ہر دفعہ آ کے شرکت کرتے ہیں اور اپنی ہمدردی کا ان سے اظہار کرتے ہیں. غزہ اور فلسطین میں جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں, اور پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل جو ہے بمباری اور یعنی کہ معصوم بچوں اور خواتین بوڑھوں کو سب کو روندا جا رہا ہے, ان کی مطلب بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں, میں تو یہ کہوں گا. اور اس پر جو ہے ہم لوگ خاموش نہیں رہ سکتے. ایک مسلمان اور ایک صاحب ضمیر شخص کوئی بھی ہو, وہ اس بات پر چلائے گا, چیخے گا اور انسانیت کے لیے آواز اٹھائے گا. اس وقت جیسے حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت ہے, اور امریکہ مسلسل جو ہے وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور میزائل حملہ اور جتنے بھی طرح کے ہتھیار ہیں وہ اسے فراہم کر رہا ہے. جبکہ ساری دنیا میں اس کی مخالفت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, ہر طبقے سے, چاہے مسلم ہو, نان مسلم ہو, طالب علم ہو, حکمران ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں اور اس کے لیے بول رہے ہیں. اور انسانیت یعنی یہ انسانیت سوز واقعے کے خلاف جو ہے نا سب لوگ جو ہے وہ مخالفت میں یعنی اپنا علم بردار کر رہے ہیں. میں فلسطین کے لیے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو, خاص کر پاکستان کو اب اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے مشکل بنے گا. پاکستان کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کام کرنا ہے. اور میں درخواست کروں گا پاکستان آرمی کے کمانڈر سے, اور پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر سے, اور پاکستان نیوی کے کمانڈر سے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کر دیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور کرنا ہوگا, یہ آخری فیصلہ ہوگا. فلسطینی مسلمان بھائی ہمارے اس وقت عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اور ان کے جو حکمران ہیں وہ غیرت کا مظاہرہ کریں. جس طرح ابھی حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ اس کا پشتبان ہے, اور جو مسلمان حکمران ہیں انہوں نے اسرائیل کو یہ شے دے رکھی ہے, ورنہ اسرائیل کی کیا طاقت ہے. حماس جو مٹھی بھر مجاہدین تھے انہوں نے پہلے ہی دن اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. بحیثیت مسلمان اور امت مسلمہ اور انسانی ہمدردی کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم کر کے دکھائیں. تو صرف اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں ہر حوالے سے, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو, کچھ بھی ہو. ہم تو اس میں بیٹھے ہیں کہ کب ہمارے ملک میں اعلان ہو کہ ہم بھی جہاد کے لیے جو ہے نا وہاں پہ پہنچیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں اور شہیدوں میں شامل ہو جائیں. ناظرین, ہم موجود تھے شہر فیصل کراچی پر. آج جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ کا اہتمام کیا گیا تھا. یہاں کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی. یہاں ہم نے کارکنان سے بات کی اور ان کے جذبات آپ کے سامنے رکھے. رپورٹ عمیر یاسین, عبرت نیوز, کراچی.